آپ یہ بتائیے کہ جب ہم کو قبر میں لٹا کر ہمارے گھر کے لوگ واپس آ جائیں گے، یا کوئی رہے گا وہاں؟ کوئی رہے گا؟ کوئی ایک آدمی بھی رہے گا؟ نہ بیٹا رہے گا، نہ باپ رہے گا، نہ دوست رہیں گے، نہ جان دینے والے، سب واپس۔ تو اب ہمارے پاس سب سے پہلے کون آئے گا؟ کیا نام ہے اس کا؟ بولو کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات فرما رہے ہیں، بخاری شریف میں ہے، منکر نکیر آئیں گے۔ کافر کے پاس کون آئے گا؟ بتاؤ، کافر کے پاس کون آئے گا؟ منکر نکیر آئے گا نا بھائی، فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے، چاہے وہ کچھ بھی کریں، لیکن آئیں گے منکر نکیر۔ مشرک کے پاس کون آئے گا؟ منکر نکیر۔ تو جس نے اپنا جیون بتایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، اس کے پاس بھی منکر نکیر آئیں گے۔ مجھے بتاؤ پھر فرق کیا ہوا؟ سوچو، ماتھا اپنا لگاؤ، پھر فرق کیا ہوا؟ ہم نے پورا جیون بتایا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کام کو، ہم اس کو نہیں کریں گے۔ اس کو کہا ہے ایسے کرو، ہم اس کو کریں گے۔ ہم نے پورے جیون میں اس کی کوشش کی، چیسٹا کی، اب ہمیں قبر میں لٹا کے آئے ہیں تو ہمارے پاس بھی منکر نکیر۔ اور جو لوگ کبھی بات نہیں مانتے، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں، ہمیشہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمیشہ گالی دیتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، دنیا کو بالکل برباد کر رکھا ہے اپنی، ان کے پاس بھی منکر نکیر۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق کیا ہوا؟ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں عمل کرے گا اس طرح سے جیسا کہ اللہ نے حکم کیا ہے۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بات کا ہم کو حکم فرماتے تھے جو اللہ ان سے کہتا تھا۔ بتاؤ تھا کہ نہیں؟ کون آتا تھا حکم لے کر اللہ کے پاس سے؟ ہم سب جانتے ہیں حضرت جبریل امین آتے تھے، فرماتے تھے اب آپ یہ اعلان کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے تھے۔ اعلان سمجھتے ہو؟ اعلان کو کیا کہتے ہیں؟ گھوشنا کر دیجئے، آقا گھوشنا کر دیتے تھے۔ تو ہم نے زندگی کیسے بتائی، جیون کیسے بتایا؟ جیسا آقا نے فرمایا، جیسا اللہ نے حکم دیا۔ تو اب ہمارے پاس منکر نکیر آئے گا، اور جس نے ساری زندگی گناہ کیے، یہ کیا وہ کیا، مشرک ہے، شرک کیا، اس کے پاس بھی منکر نکیر آئے گا؟ نہیں، ہمارے پاس جو فرشتے آئیں گے اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ان کا نام ہے، دو فرشتے آئیں گے اور ان دونوں کا نام ہے بشیر اور مبشر۔ کیا نام ہے؟ بشیر کے معنی کیا ہیں؟ خوشخبری دینے والا۔ خوشخبری کو کیا کہتے ہیں؟ شوشمبت داتا۔ بات سمجھ گئے نا؟ بشیر اور مبشر، خوشخبری سنانے والا۔ جہاں وہ آ جائیں گے وہاں روشنی، جہاں وہ آ جائیں گے وہاں خوشبو، جہاں وہ آ جائیں گے وہاں بڑا بڑا گھر، جہاں وہ آ جائیں گے وہاں سکون، وہاں اطمینان، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اب بشیر اور مبشر آئیں گے تو پہلا سوال کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، پہلا سوال قبر میں جا کر ایک انسان سے کیا ہوگا؟ تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا مالک کون ہے؟ کیا وہ جو بت ہے وہ ہے، یا جو ساری دنیا کا مالک ہے وہ ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس کے بعد فوراً دوسرا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال وہ کریں گے ہم سے
انشاءاللہ بشیر اور مبشر آئیں گے ہمارے پاس بھی آپ کے پاس بھی. وہ کہیں گے ما کنت تقول فی هذا الرجل. دوسرا سوال کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مجھے بتاؤ یہ جو ہمارے آقا اور سردار ہیں تم دنیا میں ان کو کیا کہتے تھے. کیا پوچھیں گے؟ ما کنت تقول فی هذا الرجل. یہ بتاؤ کہ تم ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے. آدمی گھبرائے گا، پریشان ہوگا، تو فوراً وہ بولیں گے، ہمارے کان میں نہیں یاد دلائیں گے، لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت تقول فی هذا الرجل. پھر فوراً یاد دلائیں گے لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے. آقا فرماتے ہیں کہ انسان کو یاد آ جائے گا، فوراً کہے گا اشہد انہو. کیا کہے گا؟ اشہد انہو عبداللہ، بولو آگے، ورسولہ. فوراً یاد دلا دیں گے. ما کنت تقول فی هذا، تم کیا کہا کرتے تھے یہ بتاؤ. اور جیسے ہی یہ کہیں گے فوراً یاد دلائیں گے لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان کو، انسان کو جو مردہ ہے وہاں فوراً یاد آ جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، فوراً جواب دے دیں گے. یعنی سوال بھی کیا امتحان میں اور سوال کا جواب بھی بدلا دیا. امتحان ہوتا ہے، کتنا آسان امتحان ہے. سوال کیا اور فوراً سوال کا جواب بھی بتلا دیا. ہم نے بول دیا کہ ہاں حضرت محمد، فوراً کہے گا اشہد انہ عبداللہ ورسولہ. یہ کیا کون فرشتے آئیں گے؟ بشیر اور مبشر جب آئیں گے تو وہ ہمارے لیے اتنی بتاؤ خوشخبری ہے کہ نہیں ہے. اب جنت ہمارے لیے کھل گئی.